كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى إن الله عنده علم الساعة فلا يدري أحد من الناس. کوئی بندہ نہیں جانتا متى تقوم الساعة تو قیامت کب ہوگی، کہ سال میں ہوگی، فی ای سنة او فی ای شہر، کس مہینے میں ہوگی، او لیل او نہار، کس دن رات میں ہوگی. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ فَلَا يَعْلَمُ أَحَدٌ مَتَى يُنزِلُ الْغَيْثَ. کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب ہوگی، رات میں ہوگی یا دن میں ہوگی. یہ موسمیات وغیرہ جو خبریں ہوتی ہیں یہ ظنی خبریں ہوتی ہیں، کبھی صحیح ہو گئی کبھی غلط ہو گئی، قطعی علم ان کے پاس نہیں ہوتا. کبھی دیکھیں بادل بن جاتے ابھی برسے گا نہیں برستے، کبھی دیکھیں بادل بالکل نہیں ہوتے بارش آ جاتی. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ فَلَا يَعْلَمُ أَحَدٌ مَا فِي الْأَرْحَامِ أَذَكَرٌ أَمْ أُنثَىٰ. کوئی نہیں جانتا کہ ارحام کے اندر رحم مادر میں کیا ہے، لڑکا ہے لڑکی ہے، احمر او اسود، لال ہے یا سرخ ہے. اور اس کے پاس یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے نصیب کیا ہے، شقی ام سعید، مسلمان ہوگا یا کافر ہوگا. یہ تو ایک عام اندازہ ہوتا ہے کہ ماں باپ سفید ہیں تو بچہ سفید ہوگا، ماں باپ کالے ہیں تو بچہ کالا ہوگا، گندمی ہے تو گندمی ہوگا. لیکن کبھی کبھی بچہ جو ہے ماں باپ کو چھوڑ کے نانی نانا دادی دادا کی طرف بھی چلا جاتا ہے، ارکن ینزا، تو اس کی تفصیل کوئی نہیں جانتا ہے. اور یہ بھی کوئی نہیں جانتا ہے کہ یہ بچہ پیدا ہونے کے بعد بڑا ہو کے مسلمان ہوگا یا کافر ہوگا. یہ بھی کوئی نہیں جانتا کہ اس کا رزق تنگ ہوگا یا زیادہ ہوگا. یہ بھی کوئی نہیں جانتا کہ یہ عزت والا ہوگا یا ذلت والا ہوگا. یہ بھی کوئی نہیں جانتا کہ اس کی عمر کتنی ہوگی. ابھی دنیا میں کوئی ایسا الٹرا ساؤنڈ پیدا نہیں ہوا. اور اس کے بعد فرماتی وما تدری نفس ماذا تکسب غدا. پتہ نہیں کہ کل ہمیں کیا پیش آئے گا، خیر ام شر، خیر ہوگا یا شر ہوگا. ولا تدری ابن آدم متى تموت لعلك المیت غدا. اور یہ بھی پتہ نہیں کہ ہم نے کب مرنا ہے، ہو سکتا ہے کل مر جائے، ہو سکتا ہے کہ ہمیں آج بھی نصیب نہ ہو. وما تدری نفس بأي أرض تموت. أي ليس أحد من الناس يدري أين مصيره من الأرض. کوئی بندہ نہیں جانتا کہ میری موت کہاں ہوگی. أفي بحر بر أو سهل أو جبل. میری موت جو ہے وہ دریاؤں میں ہوگی یا خشکی میں ہوگی یا میدانوں میں ہوگی یا پہاڑوں میں ہوگی. کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ میں بحری جہاز میں ہوں گا موت آ جائے. کئی بندے ہوائی جہازوں میں ہوتے ہیں موت آ جاتی. کئی بندے پہاڑوں پہ چڑھ رہے ہوتے ہیں موت آ جاتی. وقد جاء في الحديث، حدیث مبارک میں آیا اذا اراد اللہ قبض عبد بأرض جعل له إليها حاجة. اللہ تبارک و تعالی جو کسی بندے کا فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کو فلاں ملک میں موت آئے گی تو ادھر ہی اس کا کوئی کام نکال دیتے ہیں. اللہ نے فیصلہ کیا حرمین کا عمرے کا موقع مل گیا، حج کا موقع مل گیا، آیا مر گیا. وقال الحافظ ابو القاسم الطبراني في معجمه الكبير في مسند اسامه بن زيد حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا بابر بن ايوب عن ابي المليح عن اسامه بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جعل الله ميتة عبد بأرض إلا جعل له فيها حاجة.
اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے کی موت کسی جگہ لکھ دیتے ہیں تو کوئی نہ کوئی کام پیدا کر کے اس کو وہیں بھیج دیتے ہیں کہ ہر حال میں اس نے وہیں جانا ہے جہاں اللہ نے موت لکھی۔ آپ دیکھ لیں کہ کتنے لوگ ہیں جو ساری زندگی مکہ مدینہ نہ آئے، حج پہ آئے مر گئے۔ کتنے لوگ ہیں جن کی زندگی مکہ مدینہ نماز روزہ حج میں گزر گئی، موت اپنے ملک میں۔ تو یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، ہاں انسان کے بس میں ہے، کوشش کرے۔ جیسے کہ میرے آقا محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من استطاع منکم ان یموت بالمدینۃ فلیمت او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پاک نے فرمایا جو تم میں سے یہ طاقت رکھتا ہو کہ اس کی موت مدینے میں آئے تو اس کو مرنا چاہیے مدینے میں، کیونکہ مدینہ منورہ میں جو موت ہے وہ رحمت ہے انشاءاللہ۔ خاتمہ ایمان پہ ہو اور پھر حرمین ہو تو اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی۔ اب موت مرے کیسے مرے، من ہے مدینے میں رہے، اپنی طرف سے کوشش کرے کہ میری موت جو ہے وہ مدینہ منورہ میں آئے۔ اس لیے بڑے بڑے صحابہ، بڑے بڑے تابعین، محدثین، اولیاء اللہ جو تھے وہ کسی حال میں نکلنا نہیں چاہتے کہ پتہ نہیں موت آ جائے۔ میرے اپنے والد صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کی آخری عمر میں بڑھاپے میں آنکھوں کی بینائی جو تھی کمزور ہوتی گئی آخر ختم ہو۔ تو ڈاکٹروں نے مشورہ کیا کہ اس بیماری کا علاج جو ہے یہاں تو نہیں ہے لیکن امریکہ میں ہو سکتا ہے۔ اور ڈاکٹر بڑی مہربانی کرتے تھے، ان کے معتقدین میں تھے، شاگرد تھے، محبت کرنے والے تھے، عقیدت مند تھے، انہوں نے سارا انتظام کر لیا اور مجھ سے کہا کہ آپ مہربانی کریں والد صاحب کو راضی کریں۔ ان کا تمام انتظام جو ہے مکمل ہے، آگے ڈاکٹروں سے وقت طے ہو گیا، ہسپتال طے ہو گئی، ان کی رپورٹیں بھیج دی گئیں، ان کی رپورٹوں پر ان کا اس بات آ گیا کہ ہم آپریشن کر دیں گے، وہ ٹھیک ہو جائیں گے، اور ٹکٹ کا آنے کا جانے کا سارے مراحل جو ہیں وہ طے ہو گئے، بس اب کسی طرح راضی کریں، ہم تو ڈر کے بارے کہتے نہیں۔ میں نے ایک دو دفعہ ان کی طبیعت کے مطابق آہستہ آہستہ بات شروع کی، کیونکہ یکدم تو بات وہ مانتے نہیں تھے۔ تو ایک دن جب دیکھا انہوں نے، وہ کہتے تھے اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ایک دن علیحدہ بیٹھے تھے اور بیٹھ کے جب میں نے بات شروع کی، انہوں نے کہا دیکھو بات سنو، میری ایک ہی اولاد ہو اور بڑھاپے کی اولاد ہو، میں تمہیں دکھ دینا نہیں چاہتا اور تم میری بھلائی کی بات کہہ رہے ہو، اصل بات سنو کہ صحیح حدیث ہے حضرت محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ من اخذ حبیبتاہ فی آخر عمرہ وجبت لہ الجنہ، او کما قال کہ جس بندے کی آخری عمر میں اللہ دید نظر لے لے اور وہ صبر کرے تو جنت واجب ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ القیام فیہا سعادت والخروج منہا شقاوت، حرمین میں مکہ ہو یا مدینہ اس میں رہنا جو ہے یہ تو سعادت ہے اور نکلنا جو ہے وہ بدبختی ہے۔ تم اچھی میری اولاد ہو، مجھے بدبخت بنانے آئے ہو، اللہ کے حرم سے نکالتے ہو باہر۔
میں نے سب کچھ چھوڑ دیا حرمین کے لیے، اب تم مجھے حرمین سے نکالنے آئے، نکل جاؤ، تم چلے جاؤ بس واپس اپنے ملک، مجھے نہیں چاہیے، اولاد بھی نہیں چاہیے۔ تو میں نے کہا حضرت ایک مشورے کی بات تھی، انہوں نے کہا مشورے کا کیا مطلب ہے کہ وہاں اپائنٹمنٹ ہو رہی ہے، میری ٹکٹیں ہو رہی ہیں، تاریخ ہو رہی ہے، مجھے پتہ نہیں ہے۔ خبردار کے آئندہ اگر آپ نے ایسی کوئی بات کی۔ اور عجیب لطیفہ ہوا ان کے ساتھ، اللہ کی رحمت ہوئی، وہ اسی حال میں مدینہ شریف میں تھے۔ اب چونکہ نظر جواب دے گئی تھی تو ایک حاجی غلام حیدر ہوتے تھے، بواب تھے حرم مدینہ کے، باب النساء پر، وہ اس علاقے کے تھے۔ تو والد صاحب ان کو کہتے تھے کہ بھائی مجھے دروازے کے باہر ہی کوئی کپڑا بچھا دو، میں یہیں سو جاؤں گا، اب نظر تو ہے نہیں، میں مکان سے پھر کیسے آؤں گا تہجد کے لیے؟ تو وہ دروازے کے باہر بیچارہ کوئی کھیس شیس ڈال دیتا، سرانہ رکھ دیتا، وہی والد صاحب لیٹ جاتے، صبح ہوتی وہ پانی بھر دیتا، حمام لے جاتا، پھر حرم میں چلے جاتے۔ تو سو رہے تھے تو والد صاحب فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے زور سے میرے سر میں پاؤں کی جیسے بوٹ کی ٹو ہوتی ہے نا، اتنا زور سے مارا کہ میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی، اور میں ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا کہ اللہ جانے کیا ہوا، بیچارہ راستے میں جلدی دوڑ رہا تھا، دیکھا نہیں کوئی سویا ہوا ہے، اور جب میں اٹھا تو میری نظر بحال ہو گئی۔ مجھے آج تک یاد ہے، فرمایا میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو تمہارا خط تھا، وہ میں نے کھول کے پڑھا، میں نے کہا یا اللہ، یہ آپریشن کا یہ کوئی اور طریقہ ہے، آپ ڈنڈے مار کے آپریشن کروا دیا۔ تو اللہ نے وہی انتظام کر دیا، پھر مرنے سے پہلے کو 8-10 دن پہلے پھر نظر بند ہوا، تو ثواب بھی مل گیا، باہر بھی نہ جانا پڑا، اللہ نے موت بھی حرمین شریفین کی عطا فرما دی، اور اللہ نے سیدہ خدیجہ سے تیسرے تقریباً احاطے میں موت تدفین کا بھی بندوبست کر دیا، اور یہ تو سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، بندے کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اس لیے کوشش آدمی جیسے لا تموتن الا وانتم مسلمون، اب ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہے، لیکن مانا کیا ہے کہ ہر حال میں اسلام پہ جمے رہو، کہ اگر تمہیں جلا دیا جائے، تمہیں ٹکڑے کر دیا جائے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، ان قتلت او حرقت لا تشرک باللہ، اللہ کی توحید پہ جمے رہو، اور دعائیں بھی کرتے رہو کہ اللہم امتنا علی عہد جماعت عہد السنت والجماعت وعلی ملت رسول اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے کہ اللہم ارزقنا حسن الختام، اللہم اجعل خیر ایامنا آخرہا، اللہم اجعلنا خیر ایامنا یوم نلقاک، یہ اللہ سے دعائیں بھی کرتے رہو، کوشش بھی کرتے رہو، مانگتے بھی رہو، باقی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کتنے لوگ ہیں، میرے اپنا ایک والد صاحب کے شاگرد تھے، میں نے تقریباً کوئی 30 یا 25 سال انہیں صف اول چھوڑے ہوئے نہیں دیکھا، ہمیشہ صف اول میں اور تکبیر اولیٰ میں، بوڑھے سے آدمی تھے، بالکل کمزور تھے۔ ایک دن میرے پاس آئے، کہا کہ جی السلام علیکم، میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہتے ہیں جی وہ بھائیوں نے مجبور کر دیا کہ ایک دفعہ تو پاکستان آ جاؤ، ایک دفعہ تو کم از کم اپنی برادری کا، رشتہ داروں کا حق ہے ملاقات ہو جائے، ساری زندگی تمہاری باہر گزر گئی، مہربانی میں تنگ آ گیا، مجبور ہو گیا ہوں، میں جا رہا ہوں، بس دعا کریں میں جلدی آ جاؤں۔ یہاں سے گئے، جس رات اپنی بستی میں پہنچے، سب سے ملے، ہاتھ ملایا، دعا کی، بیٹھے بیٹھے موت آ گئی، وہیں دفن ہو گئے۔ اب یہ اللہ کی مرضی۔ تو یہ سارا نظام میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، بس دعا کیا کرو کہ اللہ خاتمہ ایمان پہ کرے، وَجْعَلْ آخِرُ كَلَامِنَا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ،
اور جب آخری گھڑی آئے تو زبان پہ جاری کر دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور اسی لیے تمام اولیاء اللہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے وہ اسی کلمے سے ملا۔ ہم نے جو پایا، جو ترقی، جو مدارج، جو منازل طے کیے اسی کلمے کی برکت سے کیے۔ اس لیے ہر وقت زبان پہ یہ کلمہ رکھا کرو، یہ عادت ثانیہ بن جائے، تاکہ خدا نہ کرے دھکا لگے کچھ ہو تو فوراً زبان پہ آئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو انشاءاللہ باقی تو کوئی نہیں جانتا بندہ کہاں مرے گا، کب مرے گا، کیسے مرے گا۔ وقال عبد الله بن الإمام أحمد حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان بن إسحاق عن مطر بن أكامس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى الله ميتة عبد بأرض جعل له إليها حاجة۔ جب اللہ کسی کی موت لکھتے ہیں تو اسی طرح پھر کام بھی نکل آتا ہے۔ وهكذا رواه الترمذي في القدم الحديث سفيان الثوري ثم قال حسن غريب فلا يعرف لمطر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث وقد رواه أبو داود رحمه الله في المراسيل والله أعلم۔ وقال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب بن مليك سامر بعزة قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد اللہ قبض روح عبد بأرض جعل له فيها او قال بها حاجہ۔ جب اللہ کسی جگہ موت لکھتے ہیں تو وہاں کوئی نہ کوئی کام پیدا ہو جاتا ہے۔ وابو عزت هذا والشربت له قال ابن عبد الحزلي واخرجه الترمذي من حديث اسماعيل بن ابراهيم وليا وقال صحيح وقال ابن ابي حاتم حدثنا احمد بن عصام الاصفهاني قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا عبيد الله بن ابي حميد بن مليح نبي عزت الحزلي قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد اللہ قبض عبد بأرض جعل له الیہا حاجتا فلم ينتهي حتى يقدمها۔ اللہ اس کو اسی جگہ پر کوئی کام پیدا کر دیتے ہیں، وہ بالکل ہر حال میں وہاں پہنچتا ہے۔ ثم قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عنده علم الساعة الى آخر الآیہ۔ حدیث آخر قال الحافظ ابو بکر البزار قال حدثنا احمد بن ثابت الجهدي ومحمد بن يحيى القطعي قال حدثنا عمر بن علي قال اسماعيل قال قال رسول الله اراد الله قبض عبد بأرض جعل لها اليها حاجة ثم قال البزار وهذا لسان الواحد يرفعه إلا عمر بن علي المقدمي قال ابن أبي الدنيا الذي سليمان الوسيين قال أنشدني محمد بن الحكم لأعشي حمدان فما تزود مما كان يجمعه سواه نوت غداة البين مع فرقه وغير نفعت آباد تشب له وكل ذلك من زاد لمنطلق لا تعصين على شيء فكل فتن إلى منيته سيار في عنقه وكل من ظن أن الموت يخطئه معلل بأعاليل من الحمق بأيما بلدة تقدر منيته إلا يسير إليها طائعا يبقي فرماتے ہیں فما تزود جو کچھ تم بنا رہے ہو یہ کیا ہے ما سوا اس کے کہ تمہاری میت پہ کفن کا حنوط ڈالا جائے یا تم بغیر نفات آباد تشب له یا چند سانسیں جن کے لیے تم ایسا ایسا بوڑھے ہو رہے ہو یا یہ وہ تمہارا خرچہ ہے جانے کے لیے اور کسی چیز کا افسوس نہ کیا کرو ہر بندہ جو ہے وہ چل رہا ہے اس کی گردن میں موت کا پروانہ ہے اور جو بندہ یہ گمان کرے کہ مجھے موت نہیں آئے گی معلوم ہوتا ہے وہ بیمار ہے اور اس کی بیماریوں کی وجہ سے احمق
سبق ہو گیا ہے، اور جہاں تیرے اللہ نے موت لکھی ہے ہر جگہ ہر حال میں وہاں پہنچنا ہے۔ اس لیے لکھتے ہیں کہ ہارون الرشید کا بیٹا بادشاہ کا بیٹا وہ ولی اللہ تھا من اولیاء اللہ۔ تو بہرحال کسی کو راز نہ کھلا، مزدوری کر کے زندگی گزار دی۔ آخری جب موت کی گھڑی آئی تو ایک اللہ کا تھے، بزرگ تھے، وہاں پہنچے، دیکھا کہ بالکل اس کا آخری حال ہے۔ قریب بیٹھے ایک خیمے میں، ایک جھوپڑی میں کچی اینٹ سرانے رکھ کے لیٹا ہوا ہے۔ جب وہ قریب گئے، پانی پلایا، کچھ حوصلہ دیا، اس نے کہا بات سنو، حوصلے دینے کی ضرورت نہیں ہے، میری موت کا وقت آ چکا ہے۔ یہ ایک قرآن شریف ہے اور یہ ایک میرا خط ہے، یہ ہارون الرشید کو پہنچانا ہے۔ میں نے کہا ہارون الرشید بادشاہ ہے، میں کیسے؟ انہوں نے کہا وہ میرا باپ ہے، بادشاہ ہے، میں اس کا بیٹا ہوں۔ کہتے میں حیران ہو گیا کہ بادشاہ کا بیٹا ہے، مزدوری کر رہا ہے۔ بہرحال فوت ہو گئے، جنازہ ہوا، دفن ہو گئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ان کا خط لے کے بادشاہ کے پاس پہنچا، ان کو جب میں نے قرآن مجید پیش کیا تو بادشاہ رونے لگ گئے، پہچان لیا کہ ہاں یہ قرآن میرے بیٹے کے پاس۔ پوچھا کہ بھی کیا حال ہے؟ میں نے کہا حضرت کی لفافہ۔ تو بادشاہ نے جب لفافہ کھولا تو اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ یا صاحبی لا تغتر بتنوع من العمر ينفد والنعيم يزول۔ کیا ہے میرے دوست، دنیا کی نعمتوں لذت میں آ کے تم غرہ نہ بن جاؤ، غرور میں نہ آ جاؤ، یہ نعمتیں ختم ہونے والی ہیں، عمر فانی ہے۔ اذا حملت الى القبور جنازة فاعلم بانك بعدها محمول۔ جب کسی کا جنازہ اٹھتا ہوا دیکھو قبرستان کی طرف تو یاد رکھو کہ ایک وقت آئے گا جب تیرا جنازہ بھی اسی طرح کندھوں پہ جا رہا ہوگا۔ بادشاہ رونے لگ گئے۔ انہوں نے کہا کس حال میں تھا؟ انہوں نے کہا مزدوری کر کے کھاتا۔ پھر بادشاہ اس کی قبر پہ آیا اور اس کی شان میں قصیدے لکھے کہ شربت کاسن نبوک شاربھا۔ کیا ہے میرے بیٹے، تم نے جس موت کا پیالہ پیا ہے وہ تو تیرے باپ نے بھی پینا ہے، لیکن کاش میں تجھ سے پہلے پی لیتا، کاش کہ تم میرے جنازے میں آتے، نہ کہ میں تیری قبر پہ آتا۔ لیکن اللہ کا نظام ہے کہ جہاں کسی کی موت لکھی ہے، جس حال میں لکھی ہے اسے وہی پہنچنا، کوئی دنیا کی طاقت اس کو نہیں روک سکتی۔ اور رضی اللہ رحمۃ اللہ فی ترجمۃ عبد الرحمن عبد اللہ بن حارث وهو عاش عبدا وكان الشعبي زوج اخته وهو مزوج بنت الشعبي ايضا وقد كان ممن طلب العلم والتفقه۔ یہ وہ بندہ ہے جس نے علم حاصل کیا، جس نے فقہ حاصل کی، ثم عدل الى صناعة الشعر فعرف به، پھر اس نے شاعری بھی کی، اس میں بھی معروف ہو گیا۔ وقد روى ابن ماجہ عن احمد بن ثابت وعمر بن شبۃ كلاهما عن عمر بن اکرمۃ مرفوعا اذا كان اجل احدكم بارض اتت له اليها حاجة فإذا بلغ أقصى عصره قبضه الله عز وجل فتقول الأرض يوم القيامة يا رب هذا ما أودعتني۔ عمر ابن اکرم مرفوعا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان فرماتی ہے اذا كان اجل احدكم بارض، اگر اللہ نے کسی کی موت کسی جگہ لکھی ہے تو وہاں کا کوئی کام بھی پیش آتا ہے، اور جب بندہ وہاں پہنچتا ہے تو اس کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے اور وہ اسی جگہ پہ دفن ہوتا ہے۔ قیامت والے دن وہ زمین اللہ سے عرض کرے گی کہ یا اللہ یہ تیری امانت ہے جو تو نے مجھ میں رکھی تھی، اس کو اپنی امانت کو سنبھال لے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اللہ فرماتے میرے بندے اسی مٹی سے میں نے تم کو پیدا کیا ہے، اسی مٹی پہ تم نے زندگی گزاری ہے اور اسی مٹی میں تم نے دفن ہونا ہے، اور پھر ہم نے تمہیں اسی مٹی سے دوبارہ نکالنا ہے اور کھڑا کرنا ہے اپنی دربار میں۔ وقال الطبراني حدثنا اسحاق بن ابراہیم
قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أيوب عن أبي المليح عن أسامة أن قال ما جعل الله منية عبد بأرض إلا جعل له إليها حاجة. آخر تفسیر سورۃ لقمان والحمد للہ رب العالمین وحسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. الحمدللہ سورۃ لقمان تمام ہوئی اور اس کے بعد زندگی تو سورۃ السجدہ انشاءاللہ شروع ہوگی. واللہ اعلم. کہتے ہیں جی کہ ہم نے جو کتابیں اپنے ملک میں پڑھی ہیں کتابوں میں تو ہمیں یہ فرق لکھا ہوا ملا ہے کہ عورت اور مرد کی نماز میں فرق. لیکن یہاں ہمیں کچھ لوگ ایسے ملے ہیں جو کہتے ہیں بھی عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں. اصل مسئلہ یہ ہے میرے عزیز کہ یہ فقہی مسائل ہیں. یہ اعلیٰ اولا افضل کے مسائل ہیں. یہ کفر و اسلام کی جنگ نہیں ہے کہ لوگوں کو اسی پہ لڑایا جائے. اب جن لوگوں کو مرد اور عورت میں بھی فرق نظر نہ آئے تو ان کو میں کیا مسئلہ سمجھا سکتا ہوں. اگر تو اللہ نے بھی مرد اور عورت میں فرق نہیں رکھا ہے تو نماز میں بھی فرق نہیں ہوگا. اور اگر عورت اور مرد میں فرق رکھا ہے اللہ نے تو لازم بات ہے کہ نماز میں بھی فرق ہے. اور ایک جگہ فرق نہیں کئی جگہ فرق ہے. مرد امام بن سکتا ہے عورت امام تو ایک جیسی نماز کیسے ہوئی. مرد کے لیے صف اول افضل ہے عورت کے لیے صف آخر افضل ہے. کہ ایک جیسی کیسے ہوئی. امام غلطی کرے تو مرد یا تو قرآن کا حافظ ہے تو بتائے ورنہ کہے گا سبحان اللہ تاکہ امام سمجھ جائے کہ میں نے غلطی کی ہے. عورت سبحان اللہ نہیں کہے گی ہاتھ پہ ہاتھ مارے گی. اس کی آواز پہ بھی پڑتا ہے. تو مرد اور عورت میں فرق ہے یا نہیں ہے. مرد کی نماز محرم میں مسجد میں جماعت میں افضل ہے عورت کی گھر میں افضل ہے. فرق ہے کہ نہیں ہے. اور گھر میں بھی عورت صحن میں نماز پڑھے اس سے برآمدے میں پڑھے زیادہ افضل ہے. کمرے کے اندر پڑھے تو زیادہ افضل ہے. اس لیے علماء احناف یہ کہتے ہیں کہ عورت جب نماز پڑھے زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو زمین سے ملائے اپنے آپ کو زمین کے ساتھ ملا کے تاکہ اس کی حرکات و سکنات پہ کسی کی نظر نہ پڑے. اسی لیے تو اللہ نے اس کو اگلی صف میں نہیں کھڑا کرنے دیا کہ عورت رکوع میں جائے سجدے میں جائے. پیچھے والا تو دیکھ رہا ہے نا اس کی حرکتوں کو. تو اس لیے علماء احناف کہتے ہیں کہ عورت اپنی دونوں ٹانگیں ایک طرف نکال کے زمین کے قریب ہو جائے اس کا بدن جتنا جھکے گا جتنا چھپے گا اتنا ثواب زیادہ ہوگا. باقی ایک حدیث کا سہارا لینا کہ حضور نے فرمایا کہ کتے کی طرح ہاتھ نہ بچھاؤ تو کتا دو ٹانگیں ایک طرف نکال کے بیٹھتا ہے. کوئی خدا کے لیے مہربانی کرو. وہ تو مردوں کو حکم ہے کہ جب تم سجدے میں جاؤ تو اپنے ہاتھ یوں کھڑے رکھو ایسے نہ بچھا دو جیسے کتا اگلی ٹانگیں بٹھا کے بیٹھتا ہے. حدیث کو سمجھو خدا کے لیے. لیکن کتا جب بیٹھے گا تو اپنے اگلے دو ٹانگیں اگلی دو ٹانگیں پیچھے اگلی دو ٹانگیں گویا اس کے دو ہاتھ ہو گئے.
تو اس کو یوں بٹھا کے، تو حکم یہ ہے کہ نماز میں مرد ہو کوئی بھی ہو اپنے ہاتھ یوں نہ بچھاؤ کما یفترش الکلب، کہ جیسے کتا بچھا کے بیٹھتا ہے، بلکہ تمہارے ہاتھ کھڑے ہوں، اور اگر ادھر ادھر کسی کو تکلیف نہ ہو، اتنے اونچے ہوں کہ کوئی چیز نیچے سے گزرے تو گزر جائے، اگر بندے ہیں تو پھر ایسے کر لو تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اب یہ ایک ضد ہے جو بن گئی ہے، اب اس کا کیا علاج ہے؟ 1400 سال گزر گئے، یعنی صحابہ سے لے کر اس زمانے تک، اس صدی تک ہم ہمیشہ جنازے پڑھتے آئے، امام نے کبھی جہر کے ساتھ دعائیں نہیں مانگی۔ اب شروع ہو گیا کہ نہیں جی جنازہ بھی زور سے دعا مانگو، صفی کر کے دعا مانگو، 1.5 گھنٹے کی دعا مانگو۔ نماز فرض جو ہے نبی فرماتا ہے جو امام بنے وہ نماز آہستہ پڑھائے، تخفیف کرے، لمبی نہ پڑھائے، اس کے پیچھے کام والے ہیں، اس کے پیچھے عورتیں ہیں، اس کے پیچھے بچے رو رہے ہیں۔ من اما منکم فلیخفف، یہ کس حدیث کا حکم ہے کہ جب تم جنازہ پڑھاؤ سپیکر لگا کے 1.5 گھنٹے لمبی دعا کرو کہ جو مر گیا وہ تو مر گیا، باقی بھی گرمی میں مر جائے انشاءاللہ۔ یہ کون سا جنازہ ہے بھائی؟ اور آپ نے ایمان سے کہے کہ آج سے 50 سال پہلے تک حضور کے زمانے سے لے کر یعنی اس صدی تک آپ نے کبھی سنا کسی عالم نے زور سے پڑھایا؟ اب ان کو حدیث سمجھ حسین بٹالوی رحمت اللہ، نواب صدیق حسن خان رحمت اللہ، حضرت سید نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ، اسی طرح حضرت اسماعیل غزنوی رحمت اللہ، ابو بکر غزنوی رحمت اللہ، ہم تو ان سب کا احترام کرتے ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ انہوں نے تو کبھی ایسی بات نہیں کی۔ خدا جانے کیا مزاج بن گیا ہے، نہ تمہیں دنیا میں یہودی نظر آتا ہے، نہ نصرانی نظر آتا ہے، نہ قادیانی نظر آتا ہے، نہ تمہیں دشمن صحابہ نظر آتا ہے، نہ تمہیں کوئی دشمن اہل بیت نظر آتا ہے، صرف تمہیں یہی لوگ نظر آتے ہیں کہ احناف ہیں، علماء دیوبند ہیں، تبلیغ، ان کو کافر بناؤ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، دعا کریں اللہ ہدایت دے۔ بس ہم تو الحمدللہ نہ بغض رکھتے ہیں نہ اناد رکھتے ہیں، اور دعوت دیتا ہوں میں یہ دور جس میں ہم گزر رہے ہیں، خدا کے لیے حضور کی امت کو نہ لڑاؤ ان مسئلوں پر۔ یہ کوئی کفر اسلام کی جنگ نہیں ہے۔ ایک آدمی زور سے آمین کہتا ہے کوئی حرج نہیں، ایسا کہتا ہے کوئی حرج نہیں، اس کا فکر کرو جو بدبخت نماز پڑھتا ہی نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ ضروری مسائل، ایک آدمی نے کیا زور سے کہہ دیا، ایک آدمی نے ایسا کہہ دیا، کیا ہو گیا؟ دونوں کی نماز درست ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے، اور اللہ تبارک و تعالی تمام اہل علم کو توفیق دے کہ اب وہ حضور کی امت کو ملانے کے لیے کوشش کریں، نہ کہ لڑانے کے لیے کوشش کریں۔ بہرحال اگر تم نے دوسرا عمرہ کیا ہے، مسجد عائشہ بھی نہیں گئے، گھر سے احرام باندھا ہے اور بال بھی نہیں کٹوائے، وہ کوئی عمرہ نہیں ہوا۔ عمرے کے لیے لازم ہے کہ حد حرم سے باہر نکلو۔ گھر سے احرام ان کے لیے ہوتا ہے جنہوں نے حج کا احرام باندھنا ہے، کیونکہ وہ باہر جا رہے ہیں، عرفات حد حرم سے باہر ہے۔ ہر حال میں عمرہ ہو یا حج ہو، اس میں ہل بھی ہو اور حرم بھی ہو، گھر سے احرام باندھ کے عمرہ، یعنی عجیب بات ہے۔ بس دعا کرو اللہ رحمت فرمائے۔ انکار کریں تو مسجد عائشہ کا عمرہ بھی غلط ہے، اور کریں تو گھر سے کر لو۔ اس کا کیا علاج ہے؟
بابا اللہ کے لیے جو لوگ آتے ہیں نا عمرے پہ، یہ ایک ایسا مقام ہے جہاں حنفی بھی ہے، شافعی بھی ہے، مالکی بھی ہے، حنبلی بھی ہے، اہل حدیث بھی ہے۔ یہ مرکز اسلام ہے، یہ مرکز امن ہے، یہ مرکز استحکام ہے۔ خدا کے لیے حضور کی امت کو نہ لڑاؤ۔ اسی طرح 9 عمرے کیے ہیں ماشاءاللہ، 5 میں تو مسجد گیا، 4 میں نے گھر سے کیے۔ جو مسجد گیا وہ تو ٹھیک ہے، گھر والے گھر گئے۔ میں بے اولاد ہوں، 6-7 لاکھ کی میری زمین ہے، میں زکوٰۃ کا حقدار ہوں۔ لا حول، زکوٰۃ دینے کے حقدار ہو کہ لینے کے حقدار ہو؟ انا للہ، 6-7 لاکھ کی زمین ہے، لوگوں سے زکوٰۃ لے رہا ہے۔ میری اولاد نافرمان ہے، مجھ کو بیٹا کہتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں، تم زانی ہو، تم ایسے ہو۔ بہرحال خدا کرے تم برے نہ ہو، لیکن جو کچھ تم نے اپنے والدین سے کیا ہوگا نا، وہ آج بھگت رہے ہو۔ علاج یہ ہے کہ توبہ کرو، استغفار کرو اور الگ ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، کسی اہل اللہ کی صحبت میں رہو، دین والی جماعتوں میں نکل جاؤ تاکہ تمہاری اصلاح ہو جائے۔ میری رشتہ دار ہے، بیوہ عورت ہے، گورنمنٹ نے 9 لاکھ روپے اس کو دیے ہیں، اس کی ماہانہ تنخواہ بھی 5,000 مل رہی ہے، وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتی، اس کو دینی چاہیے نہ کہ دینی چاہیے؟ پونے 7 تولے نہیں، 7.25 تولے سونا ہو یا 52.5 تولے چاندی ہو، یا کچھ سونا ہے کچھ چاندی ہے تو 52.5 تولے چاندی کی قیمت بن جاتی ہے، یا کچھ سونا ہے کچھ چاندی ہے کچھ نقد پیسہ ہے، اگر وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت بن جاتی ہے تو پر زکوٰۃ فرض ہو گئی، اب زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ میری عقل جو ہے بہت کم ہے، اللہ سے دعا کیا کرو، اللہ کے اسماء میں ہے یا قوی یا متین، یہ اللہ کے نام لے کے دعا مانگا کرو۔ عمرہ ہو یا طواف ہو، یہ نفلی عبادت ہے، تم کرنے کے بعد جس کو بھی ثواب دینا چاہو انشاءاللہ اللہ ثواب دیں گے۔ عصر کی سنتیں اسی طرح ہیں جس طرح باقی نماز کی سنتیں ہیں، کوئی فرق نہیں۔ ایک آدمی جو ہے اگر روزانہ عمرہ کرتا ہے، پہلے ایک حصہ سر کا مڈاتا ہے، پھر دوسرا مڈاتا ہے، پھر تیسرا، یہ بالکل حرام ہے۔ اللہ کے نبی نے مسلح کرنے سے منع کیا ہے کہ اپنی شکل نہ بگاڑو۔ آپ نے عمرہ کرنا ہے، روز کرنا ہے، بال ہیں نہیں ہیں اس طرح پھرواتے رہو بس، کوئی ضروری نہیں کہ بال ہوں۔ اگر ایک آدمی گنجا ہے وہ بال کہاں سے لے آئے گا؟ اگر وہ عمرہ کرے تو اس کو بھی اس طرح پھروانا ہوگا۔ اللہ کو یہ دیکھنا ہے کہ بندے نے میرے آگے گردن جھکا دی، اللہ کو بالوں کی کیا ضرورت ہے؟ اسی لیے جو ہم قربانی کرتے ہیں، لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، اللہ کو اس کے گوشت کی یا اس کے خون کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ میرے بندے نے میرے حکم پہ آ کے جانور ذبح کیا ہے۔ ہم جو بال مڈاتے ہیں اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ لیکن حکم ہے کہ محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، یا سر پہ اس طرح پھرواؤ یا سارا سر کے بال کٹواؤ، یہ تک بھی نہ لگایا کرو، اور اگر عمرہ کرو اور بال نہیں ہے پھر بھی اس طرح پھرواؤ۔ بہرحال
عمرہ میں نے عرض کیا نا نفلی عبادت ہے، جس کے لیے چاہو کر سکتے ہو، ثواب ہوگا انشاءاللہ۔ فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک یا عصر کی نماز کے بعد سورج ڈوبنے تک امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی نماز نہ پڑھے، نہ واجب الطواف پڑھے، نہ کوئی نفل، نہ کوئی سنت، کیونکہ ایک حدیث مبارک ہے جو صحیح حدیث ہے کہ لا صلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس، فجر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے جب تک کہ سورج نہ نکلے، ولا بعد العصر حتی تغرب الشمس، عصر کے بعد نماز نہیں جب تک سورج نہ ڈوبے۔ امام صاحب اس حدیث کو پکڑتے ہیں کہ یہ صحیح حدیث ہے، کوئی تعلیل نہیں۔ ایک حدیث میں اجازت ہے مکے والوں کو، حرم والوں کو کہ کوئی طواف کرے اور جب چاہے نماز پڑھ لے تو ادا ہو جائے گی، تو یہ کوئی جھگڑے کا مسئلہ نہیں۔ مثلاً آپ نے عصر کے بعد طواف کیا، آپ کو پتا ہے کہ میں مغرب انشاءاللہ حرم میں پڑھوں گا، تو آرام سے بعد میں پڑھے تاکہ کوئی اختلاف ہی نہ رہے۔ آپ نے عصر کے بعد طواف کیا، قافلہ مدینے کے لیے روانہ ہو رہا ہے، بسیں کھڑی ہوئی ہیں، پڑھ لو 2 رکعت چلے جاؤ، کوئی بات نہیں، کوئی جھگڑے کا مسئلہ نہیں۔ یہ تو اللہ کی رحمتیں ہیں جن کو ہم نے اختلاف بنا دیا۔ میں نے بینک میں کچھ رقم جو ہے فکس کرا دی ہے اور پی ایل ایس اکاؤنٹ میں ہے، انشورنس بھی ہے، یہ سارا اللہ کی رحمت سے حرام ہے۔ اصل جو ہے آپ کا وہ تو حلال ہے، باقی جو ملے گا وہ خالص 101% حرام ہے۔ لیکن ان کو نہ چھوڑو، ان سے لے لو اور غریبوں کو بغیر ثواب کی نیت کے دے دو، کیونکہ ثواب حلال پہ ہوتا ہے، حرام پہ ہوتا نہیں۔ لیکن اگر ان کو چھوڑ دو گے، وہ تو مگر مچھ ہیں، پہلے حرام کھا رہے ہیں، تمہارا بھی کھا جائیں گے۔ ان سے لے لو، غریبوں کو دے دو۔ کوئی مسجد کے حمام ٹوٹے ہوئے ہیں، لیٹرین ٹوٹے ہوئے ہیں، وہ بنوا دو۔ کوئی راستہ ٹوٹا ہوا ہے، وہ بنوا دو۔ کوئی غریب ہے اس کو دے دو، لیکن ثواب کی آرزو نہ کرنا۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا الطیب، اللہ پاک ہے اور پاک چیز قبول فرماتے ہیں۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا، طواف بھی کر لیا، صفا مروہ بھی دوڑ لیا، بال نہیں کٹائے، احرام کھول دیا، کتنی دیر بال بعد کٹائے؟ اگر گھنٹہ 2 گھنٹے کے بعد بال کٹوا لیے تو کوئی جرمانہ نہیں۔ اگر سارا دن گزر گیا کپڑے پہنے ہوئے، اب بال بھی کٹوائے، دم بھی ادا کریں۔ اگر ایک عورت نے احرام باندھ لیا، نیت کر لی، لبیک پڑھ لی، بیمار ہو گئی، بے ہوش ہو گئی، احرام ضائع ہو گیا، دوبارہ عمرہ بھی کریں، دم بھی ادا کریں۔ قبروں پہ جب ہم جاتے ہیں دعا کریں، کوئی حرج نہیں۔ قبر والوں کے لیے دعا کریں، قبر والوں سے دعا نہ کریں، بس یہ بات سمجھو۔ اللہ سے یہ دعا کرو، اللہ ان قبر والوں پہ رحمت فرما، ان کی قبروں کو باغ جنت بنا، ان پہ اپنی رحمتیں نازل فرما۔ یہ نہیں کہ قبر والا تو مجھے روٹی عطا فرما، مجھے بچہ عطا فرما، پھر تو شرک ہو گیا۔ قبر والوں کے لیے مانگو، نہ کہ قبر والوں سے مانگو۔ قبروں پہ دعا کرنی تو بالکل سنت ہے۔ السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین انا انشاءاللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاثر یغفر اللہ لنا ولکم نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ حضور جنت البقیع پہ جا کے دعا فرماتے، حضور شہدائے احد پہ جا کے دعا فرما، وہ تو منع نہیں ہے، ان سے مانگنا منع ہے۔ اگر ہم نے 4 رکعت نماز سنت پڑھنی ہے تو ہر رکعت میں سورت فاتحہ بھی پڑھو گے اور سورت بھی ملاؤ گے۔
جنگ جمل اور دوسری جو جنگیں ہوئی ہیں ان کے ذمہ دار کون ہیں؟ یہودی۔ عبداللہ ابن سبا کا گروپ جو تھا اس نے صحابہ میں شامل ہو کے جھوٹے اسلام کا دعویٰ کر کے لوگوں میں فرقے پیدا کیے، پارٹیاں پیدا کی اور مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیا۔ اگر اللہ لڑکا عطا فرمائے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے کان میں اذان کہیں، دوسرے کان میں تکبیر کہیں۔ تہنیک کا معنی کوئی کھجور، کوئی میٹھی چیز زبان پہ لگا کے چبا کے اچھی طرح اس کو چٹوا دیں، یہ تہنیک ہے۔ اور پھر 7ویں دن جو ہے اس کے بال اتروائیں اور بالوں کا جتنا وزن ہو اتنی چاندی کی قیمت صدقہ کریں، اور 2 بکرے یا 2 دمبے یا بکریاں جو بھی ملے وہ عقیقہ کریں، یہ سنت ہے۔ باقی ختنے کے لیے کوئی دن معین نہیں، پہلے دن کرا دو، 8 دن بعد کرا دو، 10 دن بعد کرا دو۔ طواف کعبہ جو ہے نفلی ہو، حج کا ہو، عمرے کا ہو، ہر طواف میں 7 چکر ہوتے ہیں، ایک چکر کا طواف نہیں ہوتا۔ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے ہلنا جائز ہے نہ جائز ہے؟ اگر لوگ نابالغ بچوں کو اپنے ساتھ صفوں کے درمیان میں کھڑا کرتے ہیں، افضل یہ ہے کہ پہلے مردوں کی صفیں ہوں، پھر بچوں کی ہوں، پھر عورتوں کی ہوں۔ لیکن یہاں مشکل یہ ہوتی ہے کہ بچے کو دور کھڑا کریں، گم ہو گیا تو آپ ڈھونڈ کے دیں گے اس کو، کیا کریں؟ بچہ بھاگ جائے، دیکھا نہیں کئی بیچارے اس کو پٹی باندھے ہوئے ہوتے ہیں اور رسیاں باندھے ہوئے ہوتے ہیں، شرارتی بچے ہوتے ہیں نا، ماں باپ نے نماز شروع کی وہ بھاگ گیا۔ تو اس لیے مجبوری ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن کوشش کریں کہ صفوں میں کھڑا نہ کریں، آگے بٹھا دیں بچوں کو۔ اگر کوئی امام داڑھی کٹواتا ہے، اس کے پیچھے نماز جو ہے، دیکھو بھائی ایک ہے نماز کا ہو جانا، تو نماز تو ہر اچھے برے کے پیچھے ہو جاتی ہے۔ صلو خلف کل بر و فاجر، نیک ہے برا ہے نماز ہو جائے گی۔ ایک ہے اپنا امام مستقل مسجد کے لیے بنانا، تو داڑھی منڈے کو نہ بناؤ، داڑھی منڈانا فاسق ہو جاتا ہے، فاسق کو امام نہیں بنانا چاہیے۔ اگر والدین ہمارے زندہ ہیں اور اولاد ان کے لیے عمرہ کرے، کوئی حرج ہے۔ اگر اللہ نے ان کو صحت و عافیت دی ہے تو دعا کرو اللہ ان کو نصیب کرے۔ یا والدین نے وصیت کی ہے، اولاد سے کہا ہے کہ ہمارا عمرہ کرو، تو پھر بھی ہر حال میں عمرہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال والدین کے لیے حج کریں، عمرہ کریں، جو بھی کریں، انشاءاللہ اللہ ان کو اجر دیں گے اور اللہ تمہیں بھی اجر دیں گے، کیونکہ اصل مسئلے کی بنیاد ہے حج بدل۔ تو اگر کسی دوسرے کا حج بدل ہو سکتا ہے تو عمرہ تو پھر چھوٹی سی چیز ہے۔ اگر اتنا بڑا فریضہ دوسرے کی طرف سے ادا ہو سکتا ہے تو عمرہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے اصل مسئلہ حج بدل ہے۔ تو اس سے علماء نے استدلال کیا ہے، اور بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ حضور نے فرمایا تم عمرہ بھی کرو والد کے لیے، طواف کرتے حج کرتے ہو تو حج بھی کرو، تو انشاءاللہ والدین کو ان کا اجر ملے گا اور تمہیں بھی پورا اجر ملے گا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا الہ العالمین، عالم اسلام پہ اپنی رحمتیں فرما۔ یا اللہ اسلام پہ اپنی رحمتیں فرما اور اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما۔
یا اللہ جتنے اسلام کے مسلمان ملک ہیں ان کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں جس مقام پہ ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ عالم اسلام کے مسلمانوں کو اتفاق اور اتحاد نصیب فرما، یا اللہ ان کو انتشار اور فتنوں اور جھگڑوں سے محفوظ فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما، یا اللہ اس عاجز بندے پہ بھی رحم فرما، بیماریاں پریشانیاں دور فرما، یا اللہ کوئی عمل صالح نہیں جو تیری دربار میں پیش کر سکیں، یا اللہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، معافی عطا فرما، یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، یا اللہ ہماری بے حیائیاں معاف فرما دے، یا اللہ ہماری نافرمانیاں معاف فرما دے، یا اللہ ہماری روح سیاہی کو روشنی سے بدل دے، ہماری بد عملی کو حسن عمل سے بدل دے، ہماری بد خلقی کو حسن خلق سے بدل دے، یا الہ العالمین ہمیں مانگنا نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما دے، یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی ہوائیں چلا دے، یا اللہ میرے مدنی سرکار کی امتی کے ہر امتی کو دین کا دائی اور دین کا سپاہی بنا دے، دین کی تبلیغ کرنے والا بنا دے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والا بنا دے، یا الہ العالمین مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، شیشان میں ہیں، یا اللہ اراکان میں ہیں، برما میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، پاکستان میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، جس مقام میں ہیں یا اللہ عراق میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمانوں پہ رحم فرما، یا اللہ مسلمانوں پہ رحم فرما، یا اللہ آج کفار تیرے منکر، یا اللہ تیری توحید کے دشمن مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیل رہے ہیں، یا اللہ آپ کو تو عاجز نہیں کر سکتے، اپنی قدرت کا نظارہ دکھا، اپنی شان کن فیکون سے اپنے ان دشمنوں کو نیست و نابود کر دے، اسلام کا پرچم بلند کر دے، میرے مدنی کی دین اور سنت کو اعلیٰ کر دے، یا اللہ کفر و شرک و بدعات کو مٹا دے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ فقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم، اللهم انا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين۔ ہم وہ اپنا سیٹ پہنچائیں گے، آپ کو پہنچائیں گے پاکستان میں کسی نصیب